تو اللہ تعالیٰ سب کو حج کرائے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں، میں تو غریب آدمی ہوں۔ تو ہمارے حضور نے ہر آدمی کو حاجی بنا دیا، ہر آدمی کو حاجی بنا دیا، ہر آدمی کو حاجی، یعنی ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے میں حج کرنے والا ہوں۔ وہ ایک الگ بات ہے لوگ کہیں یا نہ کہیں، ہم کیا سوچتے ہیں ارے میں حج کر لوں گا، میں ایسا حج کروں گا جیسے انہوں بتا رہے ہیں۔ اب میں بولتا ہوں آپ کو کیا کیا ہے، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے کوئی حاجی نہیں کہے گا، میرا پاسپورٹ بھی بننا ہے، مجھے لوگ چھوڑنے والے بھی ہونا، لینے والے بھی آنا، سب آنا آؤں جاؤں تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ تو حضور نے ہم میں سے ہر آدمی کو حاجی بنایا ہے، یعنی کوئی غریب آدمی بھی یہ نہ کہے کہ میں حج نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ سب سے پہلا حج، سب سے پہلا حج غریبوں کے واسطے، مالداروں کے واسطے نہیں، جو مال ہے جس کے پاس اس کو حج کرنے جانا ہی ہے، لیکن یہ غریبوں کا حج ہے۔ کوئی غریب یہ نہ سوچے کہ میں حج نہیں کر سکتا، میرے لیے حج ہی نہیں ہے۔ اب سنو آپ، حضور نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز فجر کی پڑھے۔ کون سی رکعت، کون سی نماز پڑھنا؟ فجر کی نماز۔ اور فجر کی نماز بیٹھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، کوئی دنیا کی باتیں نہ کرے اور ذکر اذکار کرتا رہے۔ جب سورج نکل جائے 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھے، اور اس ثواب اس کو 2 حج 2 عمرے کا ثواب۔ اشراق کی نماز پڑھے، فجر کی نماز کے آدھے گھنٹے کے بعد اشراق کی نماز ہوتا۔ اور یہاں پر بھی ابھی کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آج ہی حج کیا ہے، جنہوں نے آج ہی حج کیا ہے، ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اشراق کی نماز پڑھی ہے، وہ حاجی ہے۔ لیکن ہم لوگ کرتے کیوں نہیں؟ ارے ہم کو حاجی نہیں کہے گا نا، کہنے سے مطلب نہیں ہے، کوئی کہے یا نہ کہے، میں اللہ کی نظروں میں حاجی ہوں اور حضور کی نظروں میں حاجی ہوں، حضور مجھے حاجی بنا کر چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ تو اشراق کی نماز پڑھیں گے نہیں، اشراق کی نماز پڑھیں، ہر آدمی کوشش کرے، غریب آدمی مایوس نہ ہو، ارے میں کیسے حج کروں گا۔ اب دوسرے آ جاؤ، اب دوسرے پہ آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرے، کتنے دن کا؟ 10 دن کا اعتکاف کرے، اس کو 2 حج 2 عمرے کا ثواب۔ 2 حج 2 عمرے مل گئے، 2 حج 2 عمرے۔ 360 دن میں سے 10 دن ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب جو آدمی حج کرنے جا رہا دیکھو، انہیں 40 دن 50 دن وہاں رہتا، 40 دن تو آرام سے رہتا نا، 40 دن وہاں رہتے، اتنی محنت اور مشقت ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، برا حال ہے وہاں پر، حج کرنا کوئی آسان نہیں ہے، حج کرنا آسان نہیں۔ جو حج کرنے کے ان کو پوچھا آپ کہ حج کرنا آسان نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کونے میں بیٹھ کے مسجد میں آ کے، کوئی دھوپ نہیں، بھوک نہیں، پیاس نہیں، کچھ بھی نہیں، 10 دن کے واسطے بیٹھا، اس کو 2 حج 2 عمرے کا ثواب۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ جب بھی رمضان آئے تو ہر آدمی یہ ارادہ کرے، ہر آدمی ارادہ کرے۔ کوئی آدمی مجھے حاجی کہے یا نہ کہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے مجھے حاجی بنا دیا بس۔ اب تیسرے پہ آ جاؤ آپ، تیسری حدیث۔ حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کے والدین زندہ ہوں، کون؟ والدین زندہ ہوں، اور اپنے والدین کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھے تو اس کو 1 حج کا ثواب ہے۔ والدین کو آج کل ہم لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ والدین کو دشمن کی نظر سے۔ اگر ہمارے والد صاحب گھر کو آ گئے تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ارے کوئی دشمن آ گیا، ابھی نہ مجھے ٹوکتا، مجھے روکتا، مجھے فون نہیں دیکھنے دیتا، ٹی وی نہیں دیکھنے دیتا، مجھے من مرضی کی زندگی نہیں گزارنے دیتا۔ آج کل اگر ہمارے نوجوان کی نظروں میں کوئی سب سے بڑا دشمن ہے، پولیس اتنی بڑی دشمن نہیں ہے، حکومت اتنی بڑی دشمن نہیں ہے جتنا ہمارے نوجوان کی نظروں میں ماں باپ دشمن ہے۔ یعنی جو آدمی حق بات بتاتا وہ آدمی کا دشمن ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ماں باپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے، محبت کی نگاہوں سے دیکھے، تو فرمایا کہ اس کو 1 حج کا ثواب ہے۔ تو حضور بتا رہے تھے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ حضور یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی دن میں 3 بار دیکھے تو حضور نے فرمایا اس کو 3 حج کا ثواب۔ تو فوراً حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 10 بار دیکھے تو حضور نے فرمایا کہ اس کو 10 حج کا ثواب ہے۔ تو فوراً ادھر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے تو جو جملے بولے وہ کمالی ہے جملے، آپ سنو۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اگر کسی آدمی کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، اگر کسی آدمی کے پاس کام ہلا نہیں ہے، کچھ بھی دھندا نہیں ہے، انہیں رات دن بس ماں باپوں کو دیکھتا رہے، تو فرمایا کہ جتنی مرتبہ بھی دیکھے گا، دن میں اگر 1000 مرتبہ بھی دیکھے گا تو اس کو 1000 حج کا ثواب ہے۔ تو ہم لوگ اپنے والد صاحب کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں، یہ حج جب ملے گا تو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، دشمنی کی نگاہوں سے اور ایسے دیکھیں گے جیسا پولیس والوں کو دیکھتے ہیں تو پھر حج یہ ثواب نہیں ہے۔ والد صاحب کے پاس بیٹھیں، والدہ کے پاس بیٹھیں، ان کو ذرا پوچھیں، ان سے محبت کی بات کریں۔ تو فرمایا حضور نے جو آدمی کسی اپنے والد صاحب کو خوش کرے، محبت کی بات سے، میٹھی بات سے خوش کرے اور والد صاحب خوش ہو جائے، والد صاحب کے خوش ہونے سے اس کو 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1 غلام آزاد کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ یہاں پر ہماری مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہم 10 روپے دیتے ہوئے ہماری جان نکل جاتی ہے، 10 روپے دیتے ہوئے نہیں دیتے ہم، 10 روپے وہ الگ مرضی آپ کا دینے میں، ایک بات بول رہا ہوں، لیکن کسی کو 100-200 روپے دینے میں ہماری جان نکل جاتی ہے۔ لیکن غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنا سمجھتے ہیں آپ؟ غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ کسی کا غلام ہو اور میں اس سے کہوں گا آپ اس کو آزاد کریں تو وہ منہ مانگی رقم مانگے گا، وہ ایک بول سکتا ہے 1 لاکھ روپے دو میرا جب آزاد کراؤں گا۔ تو کوئی آدمی کسی کو آزاد کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے دے سکتا؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی جو بچہ ہے اپنے والد صاحب کو خوش کرے اور والد صاحب خوش ہوا، والدین والدہ ہیں کوئی بھی ہے دونوں میں سے جو بھی خوش ہوئے، تو اس بچے کو 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
تو جتنی بار مرتبہ والدین کو دیکھیں اتنا حج کا ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے تو والدین نہیں ہے، میں کیا کروں، میں اعتکاف میں بھی نہیں بیٹھ سکتا، میرے والدین بھی نہیں ہے، میں اشراق کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، یہ تینوں کام بھی نہیں کر سکتا، اسے کیا کرنا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے کسی بھی امتی کی مشکل کو حل کر دو، کسی بھی میری امتی کے مشکل کو حل کر دو، تجھے بھی جو ہے حج کا ثواب ملے گا۔ آج کل ہم لوگ نا مشکل کو بڑھانے والے ہیں، مشکل کسی کی دور کرنے والے نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری کسی بھی امت کی مشکل کو دور کرو، آپ کو حج کا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں کوئی پریشان نظر آئے، کوئی بھی پریشان نظر آئے تو اس کی مشکل کو حل کرائیں۔ اب اس سے آگے آ جاؤ، حضور نے فرمایا کوئی آدمی اگر دو مسلمانوں میں صلح کرائے، اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ فلاں دو مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی تو ان میں جو صلح کرائے گا تو فرمایا اس کو بھی ایک حج کا ثواب ہے، اس کو بھی ایک حج کا ثواب ہے۔ آج کل تو ہم لوگ لڑائیوں میں راضی رہتے، تو حضور نے تو فرمایا اگر کسی آدمی کی لڑائی ہو جائے آپس میں اور تمہارے کو معلوم ہو جائے اور وہ تمہارے سے پیچھے اس کو گالی دے تو اس کو جا کے یہ بولو کہ آپ کو بڑی تعریف کرتا ہے، اس نے آپ کو سلام کہا ہے، تاکہ ان کے دل ملے، ان کے دل جڑے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرو، آپس میں صلح کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرو۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپس میں صلح کرنے سے بھی حج کا ثواب ہے۔ اب اس سے آگے آ جاؤ، اگر آپ کو صلح کرنے والے بھی کوئی نہیں مل رہا، اس سے آگے آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اس عمل کو کرتا رہوں اور وہ عمل چھوٹا ہو زیادہ بڑا نہ ہو اور مجھے ثواب بھی بہت زیادہ مل جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم کسی عالم کی خدمت کرو، کسی عالم کی خدمت کرو، تمہیں کیا ملے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیا ملے گا یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں 70 حج کا ثواب ملے گا کسی عالم کی خدمت پر، کسی عالم کی خدمت پر حضور نے فرمایا کہ تمہیں 70 حج کا ثواب ملے گا۔ آج کل ہم لوگ دیکھ کے ہم کسی کی خدمت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تو ہم لوگ خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ کسی کو پریشان دیکھے، کوئی عالم ہے، کوئی علماء ہے، کسی کو پریشان دیکھے تو ان کی مشکلات کو حل کریں، ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں اور ان کی جو ہے ان کے ہیلپ کریں، ان کی یعنی کسی بھی طرح سے جس طرح بھی ہو سکے۔ تو حضور نے فرمایا کسی عالم کی مدد کرے تو ان کو 70 حج کا ثواب ہے۔ اس سے آگے آ جائیں، اس سے آگے آ جائیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حج کا مہینہ تھا، تو صحابہ نے پوچھا ہے رسول اللہ سارا ثواب تو مالدار لے گئے، یعنی کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس مال نہیں تھا، بیچارے حج نہیں کر سکے، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ سارا ثواب تو مالدار لے گئے، ہمارے پاس تو کچھ بچا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا مطلب؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو مالدار تھے وہ تو حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم تو غریب ہیں، ہم کیسے حج کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو حج سے بھی زیادہ ہے، زکوٰۃ سے بھی زیادہ ہے، جہاد سے بھی زیادہ ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا ہر نماز کے بعد، ضروری ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، ایسا نہیں خالی جمعہ پڑھا اس کے بعد پڑھ لے، اس کے لیے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی دن میں 5 وقت نماز پڑھے گا اور یہ تحلیل اور تکبیر پڑھے گا تو فرمایا کہ اس کا ثواب حج سے بھی زیادہ ہے، عمرہ سے بھی زیادہ ہے، فرض جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ تو ہم لوگ ارادہ کریں کہ ہر نماز کے بعد ان کو پڑھیں، ہر نماز کے بعد ان کو پڑھیں۔ تو اسی طرح حضور نے فرمایا چلو یہ بھی نہیں کر سکتا کوئی آدمی، تو حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر سے وضو کرے، اپنے گھر سے وضو کرے اچھی طرح، اور وضو کر کے مسجد میں آئے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ وضو کرا ایسا ہے جیسا کہ اس نے احرام باندھ لیا۔ اب حاجی کا حج کب شروع ہوتا ہے؟ احرام باندھنے کے بعد شروع ہوتا۔ وضو کر لیا 2 رکعت نماز وضو کر لیا تو ایسا ہے جیسا کہ احرام باندھ لیا۔ مسجد میں آ کر نفل پڑھی تو ایسا ہے جیسا کہ عمرہ کر لیا، اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے حج بھی کر لیا۔ اب 5 وقت کی نماز کوئی آدمی پڑھے گا تو اس کو کتنے ثواب مل گئے، کتنے حج کے ثواب مل گئے؟ ایک دن میں 5۔ یہ وہ ثواب ہے جو ہمارے کیلکولیٹر میں بھی نہیں آ سکتے۔ ایک آدمی سال میں ایک ہی بار حج کرتا ہے، لیکن یہ کتنے حج ہے؟ یہ ایسے حج ہے کہ آدمی، یہ تو بہت سارے ہو گئے، میں نے پچھلے جو بتایا تھا وہ 6 چیزیں ہیں، یہ تو 9 چیزیں ہو گئی۔ تو ہم ان چیزوں کو کریں، ان چیزوں کو جب کریں گے تو ہمیں حج کا ثواب ملے گا۔ غریب آدمی یہ نہ کہے کہ میرے لیے حج نہیں ہے، اور کل قیامت کے دن میدان حشر جمع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نام لے کر کچھ لوگوں کو اٹھائیں گے، بھائی آپ ٹھہرو، آپ ٹھہرو، آپ کھڑے ہو، آپ کھڑے ہو، تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو حضور ان کو فرمائیں گے آپ جنت میں جاؤ، تو وہ لوگ حیران ہوں گے یا اللہ ہم جنت میں کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے آپ جنت میں جاؤ، تو فرمائیں گے اللہ ہم جنت میں کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہاری حج کی برکت سے، تمہاری حج کی برکت سے تمہیں جنت ہے۔ وہ فرمائیں گے اللہ ہم نے تو کبھی حج ہی نہیں کیا، ہم تو غریب تھے، کبھی مدینہ دیکھا نہیں، کبھی مکہ دیکھا نہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں، ہم کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب لوگ حج کو جاتے تھے دل تڑپتا تھا نہیں، دل روتا تھا نہیں، دعا کرتے تھے یا نہیں؟ ان کا کیا اللہ ہم ضرور دعا کرتے تھے، ہمارا دل تڑپتا تھا، دل روتا تھا۔ تو فرمایا جو تمہارا دل روتا تھا، دل تڑپتا تھا، جتنی مرتبہ تم نے دنیا میں دعا کی ہیں، آج تمہیں ان دعاؤں کے بدلے میں تمہیں حاجی بنا کر جنت میں داخل کر دیا گیا۔
اور ایک آدمی کا تو کل قیامت کے دن رجسٹر کھولا جائے گا، اس میں دیکھیں گے اس کو 4-5 ہزار حج موجود ہے، وہ کہے گا یا اللہ میری تو عمر 5 سال ہے اور میرے جو ہے رجسٹر میں 4-5 ہزار حج، یہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو آدمی دنیا میں ایک بار حج کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دعا پر ہی حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ حج کی دعا کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے آدمی کو حج کا ثواب ملتا ہے۔